السلام گائز، ایک بڑی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آپ کے لیے لائے ہیں. بہت کم ریئل اسٹیٹ کے لوگ اس پوڈ کاسٹ پہ آنا چاہتے ہیں. دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک کہتے ہیں سوال تھوڑے مشکل ہوں گے، اور دوسرا کیونکہ ہم لوگ کا بھی ریئل اسٹیٹ بیک گراؤنڈ ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، تو اس کا ڈاج نہیں کرتے. لیکن آج ہمارے ساتھ ایک بندے ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں روایتی طریقے سے نہیں آئے. انہوں نے پہلے زمین میں 6 سال کام کیا، اس کی پورے سسٹمس کو کھڑا کیا، لیڈ جن کے آپریشن سٹینڈ کیے، اور ایک نیا کانسیپٹ دیا ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میں روایتی ڈیلر تھا تو مجھے تو روایتی کاموں کا پتہ ہے، لیکن انہوں نے یہ سسٹم بنا کے اب وہ CEO یعنی چیف آپریٹنگ آفیسر اتحاد ٹاؤن ہے، اور پورے اتحاد ٹاؤن کے ریئل اسٹیٹ میٹرز کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو پلیز سب ویلکم کریں شیخ شجاع اللہ خان صاحب کو. سر آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تعارف میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت ہے. نہیں سر، بہت شکریہ آپ کا. نہیں، یہ چھیڑا چھاڑی ہم شروع سے شروع کر دیتے ہیں. شیخ بھی ہیں، خان بھی ہیں. پیسوں کے معاملے میں شیخ، ویسے خان. ٹھیک ہے سر. سر ہم اسٹریٹ اوے جاتے ہیں. ہماری میجورٹی آڈینس ان ون وے شیپ اور اندر ادھر افیکٹڈ ہوتی ہے بائی ریئل اسٹیٹ، خریدنے چاہ رہی ہوتی ہے، اسے کو فراڈ ہو چکا ہے. جو نمبر 1 آسک کویشچن ہوتا ہے کہ پاکستان یا اسپیسیفکلی لاہور شہر کے اندر اتنی فائلوں کی ہیرا پھیری کیسے ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہو رہی ہے، اور شور مچنے کے باوجود، کیسز ہونے کے باوجود، نیب کے باوجود یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہا. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں یہ تو آپ مانتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ پیسہ ہے، اور جو ڈیولپر ہے یا جو بروکر ہے وہ پیسہ بہت کماتا ہے. جی. جب بھی کسی بھی انڈسٹری میں پیسہ زیادہ ہو اور ریگولیٹر نہ ہو تو وہ مدر پدر آزاد ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ کو اچھا یا برا، رائٹ یا لیفٹ کچھ نظر نہیں آتا، صرف پیسہ ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس انڈسٹری میں کوئی ریگولیٹر نہ ہونے کی وجہ سے اور پیسہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جہاں پہ کہیں بھی آپ کو پرابلم آتی تھی آپ پیسہ لگا کے نکل جاتے تھے. چاہے وہ فائل کی کیس میں ہو، اگر آپ نے اوور سیلنگ کی، آپ پکڑے گئے، آپ نے پیسہ دیا. تھوڑا سا آڈینس کو سمجھا دیں اوور سیلنگ کیا ہوتا ہے، بیکاز اکثر میں اور آپ تو سمجھتے ہیں لیکن آڈینس یہ لفظ نہیں سمجھتے. اوور سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈیولپر 300 کنال سے لے کے 200 کنال 500 کنال ایک لینڈ پریکیور کرتا ہے، اس کے بعد وہ اتھارٹی کے پاس جاتا ہے، اس لینڈ کا 50% آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ ہو جاتا ہے. روڈز، انفراسٹرکچر میں، پارکس میں مسجد بنا لی، گریو یارڈ دے دیا، جو بائی لاز ہیں اس کے مطابق آپ، تو آلموسٹ 51% سیلیبل بچتا ہے. اگر 100 کنال کی سوسائٹی ہے تو 50 کنال وہ بیچ سکتا ہے، باقی روڈز انفراسٹرکچر میں ضائع ہو جاتا ہے. جی. 50 کنال میں فار ایگزامپل اس کو ملتے ہیں میکسیمم 200 پلاٹ. ٹھیک ہے، سارے 5 مرلے کے ہو گئے تو 200 پلاٹ مل گئے. اب وہ 200 پلاٹ جو ہے اس نے اپنی مارکیٹ کے اندر ڈیلرز کو اور اپنے سوشل میڈیا یا بل بورڈز پہ یا ATL BTL کر کے اس نے مارکیٹ کے اندر لانچ کر دیا، اور اس کو بہت اچھی رسپانس مل گیا. تو اس کے پاس جو 200 تھے نا، وہ 200 نہیں بیچتا، وہ 2000 بیچ دیتا ہے. اچھا، وہ اوور سیلنگ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو رسپانس مل رہا ہوتا ہے، اس کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں، اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کو میں بریک لگاؤں. وہ بھی تو انسان ہے. وہ بھی انسان ہے. میں نے کہا اس انڈسٹری میں پیسہ بہت زیادہ ہے. جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے تو وہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ میرے رائٹ لیفٹ پہ جو لینڈ پڑی ہوئی ہے وہ میں خریدوں گا، اور ریوائزڈ لے آؤٹ پلان میں جا کے ریوائزڈ ایڈجسٹ کر لوں گا، اور دوبارہ سے اس اتھارٹی سے اس کی ایکسٹینشن کرا لوں گا. بٹ انفارچونیٹلی جب وہ جاتا ہے کسی بھی لینڈ کے پاس، کیونکہ جو لینڈ اونر ہوتا ہے وہ بھی سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ جو مرلوں میں بیچ رہا ہے میں ایکڑوں میں کیوں دوں. وہ ایسی پرائز بتا دیتا ہے جہاں پہ اس کی ڈیل کریک ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے فیزیبل نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے فیزیبل ہی نہیں ہوتی جس پرائز پہ اس نے بیچی ہوتی ہے. اور لینڈ اونر جو ہوتا ہے، جو را لینڈ اس کے ساتھ پڑی ہوتی ہے سوسائٹی کی، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ پھنسا ہوا ہے اور اس سے میں جتنے بھی پیسے مانگوں گا وہ دوں گا. یعنی کہ ایک بلیک میل ٹائپ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن اس کو بلیک میل کہنا تھوڑا نیگیٹو ہوگا. ایڈوانٹیجز وہ بیسیکلی اس کو اس اپرچونٹی کو انکیش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انفیکٹ اچھا، جب وہ ڈیل میچور نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر آپ کو رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کی جگہ دیتا ہے. اوور سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ 200 پلاٹ تھے اپرووڈ آپ کے پاس، بٹ آپ نے بیچ دیے 1000 پلاٹ، 500 پلاٹ یا 201 پلاٹ بیچ دیا. اس کو ہماری انڈسٹری میں کہتے ہیں اوور سیلنگ. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپروول نہ بھی ہو، بندہ پھر بھی 2000. جی بالکل ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے اس طرح کہ جب آپ کسی بھی سوسائٹی کے مطلب کسی بھی لینڈ کے اندر آپ نے کچھ ایریا خرید لیا، جس کے اندر جا کے آپ نے کوئی کنٹینرز رکھ لیے، یا وہاں پہ آپ نے ایک چھوٹا سا روڈ بنا دیا جہاں پہ آپ نے لیفٹ پہ کنٹینر رکھ دیا، آگے روڈ بنا دیا، اور ساتھ میں اناؤنس کر دیا کہ اس پہ سوسائٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے.
تو سوسائٹی آ رہی ہے اور وہاں پہ ایک ہائپ کریٹ کر لی. اوکے. تو ہائپ کریٹ کرتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ یہ آج اگر 1 لاکھ روپے مرلہ دے رہا ہے تو جب یہ اپروول پہ جائے گا تو یہ 5 لاکھ ہو جائے گی. اور جب وہ خریدنا شروع کرتے ہیں اور ڈیلر جب بیچنا شروع کرتے ہیں, ہوتا کیا ہے, نہ وہ اپروول میں جاتا ہے نہ وہ سوسائٹی بنتی ہے, انلیگل پلاٹس بکنا شروع. السلام علیکم. اینڈ دین اس کی مرضی ہے, اگر پیسے اس کا برانڈ بن گیا تو وہ ڈیفینیٹلی جائے گا, بیکاز اس کو لگتا ہوگا کہ یار میں اس سے زیادہ کما سکتا ہوں. اگر اس کو رسپانس اس سے کم ملا تو السلام علیکم, دوسرا آپشن ہی نہیں. انٹرسٹنگلی انف, یہ اب میں پراپرٹی کا کام کروں 2009 سے, یہ پروسیس اتنا ریپیٹ ہوتا ہے کہ ہر سال 5 سے 6 ہمیں پتہ چلتا ہے سوسائٹیاں جو ہیں جو NOC کے بغیر کام ڈال کے غائب ہو گئی ہیں. 3-4 کا پتہ چلتا ہے جو ریپیٹڈلی NOC لے کے بھی وائلیٹ کرتی ہیں رولس. کون سی باڈی ہے جنہوں نے ان پہ چیک رکھنا ہے, اگر ہم لاہور کی حد تک بات کریں؟ دیکھیں LDA. اوکے. دیکھیں LDA جو ہے وہ بیسیکلی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جس کے انڈر پورا LDA کے انڈر لاہور آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی سوسائٹی اپروول کے لیے جائے گی وہ LDA کے پاس ہی جائے گی, اور وہی اس کے رسپانسیبل ہیں انلیگل سوسائٹیز یا ان اپرووڈ سوسائٹیز. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک انلیگل سوسائٹی ہوتی ہے, ایک ان اپرووڈ سوسائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انلیگل سوسائٹی وہ ہے جو آپ پہلے کویسچن کر چکے ہیں کہ جی اس نے کبھی شروع ہی نہیں کی, نہ اس کے پاس تھوڑی سی کوئی کاغذ جمع ہی نہیں کاغذ ہے, یہ ہو گئی انلیگل. ان اپرووڈ, میں نے ڈاکومنٹس دیے بٹ میں نے کسی نہ کسی وجہ سے بائی لاز پورے نہیں کر رہا, یا کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا, یا میری فائل ڈیلے ہو رہی ہے کسی وجہ سے, یہ ان اپرووڈ میں آتی ہے. بٹ اس کی رسپانسبلٹی اس کو روکنے کی, اس کو ریگولائز کرنے کی, اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی, وہ LDA کی رسپانس. آپ نے شروع میں کہا کہ ہماری انڈسٹری بہت بڑی ہے, بہت وسیع ہے, بہت پیسہ ہے. اچھا, مزے کی بات ہے, نہ انڈسٹری آپ نے بنائی نہ میں نے بنائی. ہم نے کوئی دانستہ فیصلہ نہیں کہ 80s میں کہ جی پیسے ادھر لگانے ہیں. کئی ملک کے حالات ہیں اس کی وجہ سے پیسہ یہاں ڈائیورٹ ہوا. آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا, پرابلم نہیں, اور انڈسٹریز بھی ڈیولپ ہوئی, لیکن اس میں ہم قصوروار نہیں. لیکن جب یہاں پیسہ سارا ڈائیورٹ ہوا تو آپ نے ایک بات کی کہ اس پہ ریگولیٹر کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے بتایا LDA ریگولیٹر ہے. LDA کہاں پہ فیل کر رہا ہے؟ جب آپ صرف LDA کو دیکھتے ہیں نا, تو LDA کے اگر ویسینٹی میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ کاؤنسل آ جاتے ہیں, TMA آ جاتا ہے, پھر FDA آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد MDA آ جاتا ہے, پھر GDA آ جاتا ہے. ہر سٹی کا اپنا ایک ریگولیٹر, ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر چیکس کس کے ہونے چاہیے؟ اوکے. جس طرح دبئی میں DLD ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, سارا ریئل اسٹیٹ DLD کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے. DLD ایک آپ کو بائی لاز یا SOP دیتا ہے جس کو ہر آفیسر یا ہر ٹاؤن, ہر سٹی فالو کرتا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر اسپیشلی کوئی کیسی اتھارٹی نہیں ہے جس کو ایک باڈی ریگولیٹ کرے, یعنی ان ساری باڈیز کے اوپر ایک باڈی. ایگزیکٹلی. اوکے. اب جس طریقے سے ابھی ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں, جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ابھی انیشیٹو لیا کہ جتنی بھی پنجاب کے اندر اتھارٹیز ہیں ان کو وہ پنجاب ریگولیٹر اتھارٹی کے انڈر لے کے آ رہے ہیں, PRA کے اندر, اور اس کو وہ بیسیکلی ریگولائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے لینڈ کے اندر اس کی باقی ساری بائی لاز پورے پنجاب میں سیم ہوں گے. اس کا جہاں پہ بھی بڑا اچھی ہمارے عباد کے پلیٹ فارم پہ گورنمنٹ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں ہماری میٹنگز ہوئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اوور سیلنگ ہے اور انلیگل, یہ 2 چیزیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. جی. اگر آپ کے پاس لینڈ ہے اور اس لینڈ کے اگینسٹ اپروول میں آپ گئے ہیں, اور اس اپروول میں آپ کی 100 یونٹ نکلتے ہیں کمرشل کے اور 500 یونٹ نکلتے ہیں ریزیڈینشیل کے, وہ آپ کو ایک سیکیورٹی پیپر دیں گے اسی کوانٹٹی کے, اتنی ہی کوانٹٹی کا. آپ کہہ لیں لوگوں کے سامنے کے لیے QR کوڈ ٹائپ ہوگا جو یونیک ہے, اور وہ لمیٹڈ اماؤنٹ میں, اور سرکار کو پتہ ہے, اور وہ سرکار کو پتہ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ بیسیکلی پوری مارکیٹ کے اندر اس کی تشہیر کریں گے, ایڈورٹائز کریں گے, اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس پیپر کے بغیر کوئی بھی پراپرٹی میں خریدوں گا تو وہ فیک ہوگی. لائک آپ کبھی موٹر سائیکل لینے جائیں یا گاڑی لینے جائیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ سسٹم پہ چیک کرتے ہیں ABC 1 2 3 نمبر, وہ پتا چلتا ہے یہ اونرشپ کس کی ہے, وہ اونرشپ XYZ کی, تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ میرے سے ڈیل کر رہا ہے یہ جینون یہ بیسیکلی اونر ہے. نہیں, اس سے گاڑیوں کا فراڈ بہت کم ہو گیا. ایگزیکٹلی. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور سیلنگ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کے پاس وہ پیپر ختم ہو گیا تو آپ کسی کو اس کا فیک پیپر بنا کے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اور بغیر اس پیپر کے کوئی آپ کے ساتھ 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ بھی نہیں کرے گا.
اس طرح. تو بیسیکلی یہ چند چھوٹی چھوٹی اسٹیپ اٹھانے سے ہماری اس انڈسٹری کا میجر پرابلم ختم ہو جائے گا. سر 85% اس انڈسٹری میں جو پیسہ آتا ہے نا وہ انلیگل یا ان اپرووڈ سوسائٹیز میں چلا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے خیال سے؟ بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کاسٹ ہی نہیں ہے. جب آپ کے ساتھ والا پروجیکٹ کی لینڈ ہی نہیں ہے اس کے پاس, جو میجر انگریڈینٹ ہے آپ کی اس پورے بزنس کے اندر, جو سب سے مہنگی چیز ہے لینڈ. میرے پاس لینڈ ہے نہیں, یا 100 کنال کی یا 50 کنال کی, بٹ میں نے مارکیٹ کے اندر ایک میپ بنایا جس کے آگے پیچھے میں نے پلاٹ ہی پلاٹ ڈال دیا, 10,000 کنال کا بنا دیا, اور اس کی نہ لینڈ ہے میرے پاس, بٹ میپ میں نے کمرشل ایک میپ دکھا دیا لوگوں کو, یار یہ میپ ہے, اس کا یہ روڈ ہوگا, اور میں بیچ ہی جا رہا ہوں. مجھے وہ لینڈ کاسٹ کرتی ہے فار ایگزامپل 15 لاکھ روپے کی پر مرلہ, ایکسپینس سارے لگا کے. اس بندے کو تو نا اس کی لینڈ ہے, اس کو تو 10 لاکھ میں بھی سوٹ کرتا ہے, 8 لاکھ میں بھی, اس کو تو 5 لاکھ بھی پر مرلہ کوئی دے, وہ کہ یار دے دی جاؤ جیڑا آ رہا ہے. اس وجہ سے آپ کا 85% جو آپ کی انویسٹمنٹ یا جو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ آتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو اکثر ڈیلر حضرات بھی کرتے ہیں, اور کافی لوگ پاکستان میں بات کرتے ہیں, کہ جتنی ٹیکسیشن لگتی ہے اپرووڈ سوسائٹیز پہ, تو جتنا بلیک منی ہے جو ریئل اسٹیٹ کو چلاتا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ ریالٹی ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری چلتی ہے تو آپ کا بلیک کیپٹل وہاں موو کرتا ہے. یہ جو ابھی اسٹاکس میں بھی ہو رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہ ریٹ اوپر جائی جا رہا ہے. جتنی ریگولائزیشن ہوگی تو آپ کے خیال سے بلیک منی جو ہے وہ مارکیٹ سے ایگزٹ کرے گا, تو کیا اتنے پروجیکٹس بنیں گے یا پروجیکٹس ایکچولی کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں نا, ہمارے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ انڈسٹری خود ہی بن گئی ہے, تو میں بھی پچھلے 25-30 سال سے دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں کہ جو بچی جوان ہوتی ہے اس کا پہلا خواب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پلاٹ ہو, اس پہ گھر بنائے. ہمارے ڈی این اے میں آ گیا, ہم پراپرٹی ڈیلرز بن گئے ایز اے نیشن, ہم ہیں. آپ مانے یا نہ مانے, سب سے پہلے ابھی ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی کہ سب سے پہلے میں نے جی گھر بنانا ہے, میں نے گھر بنا لیا. آپ کہتے ہیں جی میں نے پلاٹ لینا ہے, میں نے پلاٹ لے لیا. یہ بائی ڈیفالٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ پرابلم ہے کہ جس بندے کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے نا وہ سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ میں لگاتا ہے. پچھلے ٹائم جب بھی اس ملک میں برا ٹائم آیا, کیا ہوا, آپ نے ایمنسٹی دی اسی انڈسٹری میں, اس سے پیسہ جنریٹ کیا اور اس پہ پھر سختیاں ڈال دی. ایسے ہی ہوا ہے. عمران خان دور میں ایمنسٹی آئی, پھر رولز چینج ہو گئے اگلی گورنمنٹ کے اندر. اچھا پھر رولز بھی کیسے چینج ہوئے, ایک ٹیکس نہیں, 2 نہیں, 4 ٹیکس لگا دیے. ڈیمڈ انکم پراپرٹی ٹیکس لگ گیا کہ ایک پلاٹ ہے اس پہ تصور ہی ہے کہ سر آپ اس کے بعد دیکھیں ایف ای ڈی لگ گئی 3% سے 6% تک. اب ایف ای ڈی کیپٹل کی ٹھیک ہے نا, کیپٹل پہ, بٹ وہ ہر صوبے پہ بھی لگا دی انہوں نے. پھر اس کے بعد 236 KSC, پھر اس کے بعد آپ کے اسٹیمپ ڈیوٹی, پھر یہ سب کچھ 7E. اب آپ نے انڈسٹری کو اتنا ٹائٹ کر دیا ہے, تو اس انڈسٹری سے لوگوں نے پیسہ اٹھایا, جہاں پہ 20% 21% بینک میں مل رہا تھا نا, اور کچھ فتوے بھی آ گئے کہ جی یہ حلال ہے. انہوں نے کہا جی اسلام مفتی تقی عثمانی نے باقاعدہ پورا بیان جاری کر دیا. بہت اچھی بات ہے. اس بیان کے ساتھ جب 20-21% ہوا نا, تو میرے جیسے بندے جس نے کبھی سیونگ اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا تھا نا, میں نے بھی جمع کرا دیا اس میں. جب 20 سے وہ نیچے آتا گیا نا, میں نے کہا پھر بھی ٹھیک ہے. اب 10 پہ بھی 15 پہ بھی آ گیا نا, اب بھی میں کہہ رہا ہوں یار پڑے رہے, ٹھیک ہے. ایک فنڈ تو یہاں پہ آپ کا میجر چنک چلا گیا, میجر نہیں 30%, اوکے 70% تو باہر گیا نا, ملک سے باہر. جب دبئی میں جتنا بوم آیا ہے, آپ کے خیال میں ریئل اسٹیٹ دبئی کے اندر جو فیگرز آتے ہیں پاکستان کی, جو ہم نمبر 2 ہیں سر, ایگزیکٹلی ایسے پیچھے نہیں رہے, تو انڈیا نو رہا ہے. ایگزیکٹلی اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بینک والا پیسہ گیا تھا نا, یہ 30% تو واپس آ جائے گا. جس ٹرینڈ سے آپ کو نظر آ رہا ہے سود کی شرح نیچے آ رہی ہے, اور اب میں ایکسپیکٹ کروں کہ جنوری میں ہم سنگل ڈیجٹ پہ ہوں گے. اچھا, سنگل ڈیجٹ کے بعد جب آپ کو پروفٹ ملے گا اس پہ 15% ٹیکس بھی کٹے گا جی, تو آپ 7.5% ریئل اسٹیٹ میں آپ کو شاید 3 مہینوں میں بھی اس سے زیادہ مل جائے آج کی حالت میں. بٹ پرابلم کیا ہے, جو پیسہ 80% یا 75% باہر گیا نا, وہاں پہ جب تک برے ٹائم نہیں آئے گا پاکستان پیسہ واپس نہیں آنا, بیکاز وہاں پہ اٹریکشن بڑھ گئی ہے. گولڈن ویزا ملنا شروع ہو گیا, 10 سال کا ویزا ملنا شروع ہو گیا, بزنس اپرچونیٹیز ملنا شروع ہو گئی, اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ اتنی آپ کو بینیفٹس ملنا شروع ہو گئے. پہلے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ وہاں پہ کرنسی ریٹرن ہو رہی ہے, آپ کو درہمز میں یا کسی اور ملک کی کرنسی وہ ڈی ویلیو نہیں ہوتی, پی کے آر ڈی ویلیو بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ نا 2 پرابلمز ہیں, ایک تو ڈی ویلیو ہو رہی ہے, دوسری سیکیورٹی نہیں ہے. آج میں آپ کے کسی بھی ایریا میں پلاٹ خرید لیتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میرے پلاٹ کے 5 سال بعد کیا حالت ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے نہ یہاں پہ اوورسیز کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے, یا کوئی پراپر, میں نے پھر کہا کہ اتھارٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, یا جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے,
آپ کے اوورسیز بھی تو اب ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. نہیں, وہ کہتے ہیں میرے گھر میں, ہم لوگ یو کے گئے, ہم لوگ باقی ان کے نا وہاں پہ بھی 2 قسم کی انکم ہوتی ہے, ایک ٹیکسڈ اور ایک ان ٹیکسڈ. وہ اماؤنٹ جو یہ اپنے آفس آورس کے بعد یہ کام کرتے ہیں نا, وہ کیش میں لوگ لیتے ہیں اور اپنے گھر پہ رکھتے ہیں. وہاں پہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ آپ کیش کیری بھی نہیں کر سکتے یو کے میں. وہ کیا کرتے ہیں, ہر 6 مہینے بعد نا وہ کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کر لیتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہی لوگوں نے, ڈیولپرز نے وہاں پہ بھی جا کے لوگوں کے ساتھ وہ حالت کی کہ وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ کے نام لینا کہ ریئل اسٹیٹ میں ہم ریئل اسٹیٹ سے آئے ہیں اور ہم نے یہ کر, وہ کہتے ہیں یار ہماری معافی ہے, ہم نے ریئل اسٹیٹ. صرف جو گجر خان کا متھا ہے نا جی ٹی روڈ پہ, میرا خیال ہے آدھا انگلینڈ وہاں ڈوب گیا ہے. یہ ریئلٹی ہے, نہ میں نے کیا نہ آپ نے کیا سر. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں, لیکن نقصان پوری انڈسٹری کو ہوا. میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ڈیولپر کی غلط حرکت یا مس کمٹمنٹ کی وجہ سے نا ریئل اسٹیٹ تباہ ہوتا ہے. اچھا, اگر یہ چیز آپ کو, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ آ کے اس کو بٹھا دینا آپ اور اس کو تھوڑی سی اتھارٹی دے دیں, یقین کریں یہ ساری انڈسٹری ایسے سیدھی ہو جائے گی. اور اس میں اتنے ابھی بینک نیگیٹو تھا, لاس میں تھا, جب پرائیویٹ میں گیا اب پاکستان کا سب سے زیادہ پروفٹ میکنگ بینک بن گیا. ایسے ہی ہے. اب آپ اس انڈسٹری کی بھی وہی حالت ہے. نہیں, پی آئی اے کو بھی تو وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائز ہو, پروفٹ میں ہے. اینڈ آف دا ڈے کوئی پرائیویٹ کمپنی لے لے گی اور اس کی دیکھنا کہ اس کے بکس دیکھنا کہ اس کے بکس کہاں جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ نا 2 قسم کے لوگ ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آم کا درخت یا آم کی فیلڈ لگا کے نا, آم کا باغ لگا کے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں 6 مہینے کے بعد گندم جیسے ریٹرن ملے. انفارچونیٹلی یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ نے آم کا باغ لگایا نا تو آپ کو 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا, پھر گندم سے بھی زیادہ آئے گا, پھر اس سے گندم سے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم نے لگایا تو آم ہے لیکن ریٹرن ہر 6 مہینے بعد ملے. ہم نے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بھی یہ کر دیا. آپ کے والد صاحب بھی ریئل اسٹیٹ ایسے ہی سر, پہلے ٹرانزیکشن شاید سال میں وہ 2 دفعہ کرتے ہوں گے, آج سے 15 سال پر, یا شاید 5 سال میں 1 دفعہ کرتے ہوں گے. آپ نے جب ریئل اسٹیٹ میں آپ دن میں شاید 3 دفعہ ایک پلاٹ بیچتے ہوں گے. مگر میں تو آپ کو نمبر بتایا تھا, میں نمبر نوٹ نہیں کرا کہ آج آپ نے ایک بندے کو بھیجا, شام کو اسی بندے سے لے کے کسی اور کو بھیجا, اس سے, بیکاز ہم نے اس انڈسٹری کا نا اس طرح بھی بیڑا غرق کیا, اس کو اسٹاک مارکیٹ بنا دیا. اسٹاک مارکیٹ بنا دیا. اب اگر ہم لوگ جس طرح بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لیڈز کے اوپر, ہم اگر صرف ڈیٹا کی مائننگ کر کے نا اس کی انالیسس بھی کر لیں نا, اس انڈسٹری کو بیڑا غرق کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ بھی ہم جیسے پروفیشنل لوگوں کا ہی ہے. ایسے ہی ہم نے ایک سوسائٹی کے اندر پلان کیا کہ اس کے اندر 100 پلاٹ ہیں, اس کو ہم ایسے بیچیں گے کہ یہ 100 پلاٹ پہلے ایک کو بیچیں گے, وہی 100 پلاٹ میں 50 واپس لیں گے, پھر 100 کو بیچیں. مطلب ہم نے ہر قسم کی تو دا لگا لی ہے. اب جب اتنے برے حالات ہو گئے, اب ہم نے کیا کہ نہیں یار استغفر اللہ, ہم نے کچھ نہیں کرنا, اب ہم صرف اینڈ یوزر کو ہی بیچیں گے. ایسے ہی اب اینڈ یوزر تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی میڈیم ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ جتنی مس کمٹمنٹ لوگ کرتے ہیں, دکھاتا رائٹ ہیں مارتے لیفٹ ہیں, دکھاتے اپروول ہیں کہ جی ہم اپرووڈ سوسائٹی ہیں. جب آپ ایکچوئل ڈاکومنٹس پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 200 کنال کی اپروول تھی اور 2000 سے زیادہ بیچ چکے ہیں. اب ہم لوگ جب ایز اے بائر, کوئی بائر جاتا ہے نا, جب وہ کپڑے خریدتا ہے نا تو وہ جاتا ہے برانڈز دیکھتا ہے, اس کی فیبرک دیکھتا ہے, اس کی سلائی دیکھتا ہے, اس کے بٹن دیکھتا ہے, پھر جا کے وہ 15 یا 50 ہزار کا سوٹ خریدتا ہے. ایسے ہی. اور جب ہم کہتے ہیں 1 کروڑ کا پلاٹ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا نا اوکے. اور یا ہم کہتے ہیں کہ یار اگر فرض کریں ندیم نے یہاں پہ پلاٹ خریدا تھا اور اس کو پروفٹ, تو مجھے بھی اب پروفٹ ہی ہوگا. اب دیکھیں یہ انڈسٹری کے اندر تو پرابلم ہے. بائر بھی اب اس طرح کے ہیں کہ وہ نہ دوسری جگہ جاتے ہیں, وہ صرف نیٹ پہ سارے چیک کرتے ہیں, نہ ان کو ڈاکومنٹ چیک کرنے کا پروسیجر پتہ ہے, نہ وہ LDA کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں, نہ وہ ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیلیوری کیا ہے, ان کے پیچھے کیا گروپ ہے, انہوں نے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, کتنے کو دیے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری الٹ پلٹ ہو گئی ہیں. ہم دبئی جاتے ہیں, کوئی پلاٹ خرید لیں, آپ اکثر جاتے رہتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے پلاٹ نمبر 1 خریدا ہے نا, اسی پلاٹ نمبر 1 کی پچھلی 3 ٹرانزیکشنز آپ کو آن لائن مل رہی ہوں گی ایسے ہی ہے ایکچوئل. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ دیکھیں یار اس نے 100 درہم کا لیا تھا, اب 101 کا ہو گیا. آپ خود میپ کر لیتے ہیں کہ پراپرٹی کتنے کی تھی, اس کا گروتھ پیٹرن کیا ہے. یہاں پہ سر آپ انڈیکس میں چلے جائیں, ہم نے زمین.com پہ انڈیکس بنایا تھا, 90% فیک. اب دیکھیں نا ہماری تو کوئی چیز, ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے
جو آپ کو فیسلٹی دے رہی ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کو بھی ہم نے تباہ کر دیا, اس کا ڈیٹا بھی ہم نے سارا کا سارا واڑ دیا. پھر دوسرا, ہمارے یہاں پہ ریسرچ نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ نہیں اس انڈسٹری میں تھے. اب الحمدللہ بہت اچھی کالجز یونیورسٹی سے لوگ آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ آپ کی بات کی جی ہم نے کوئی بہت اچھا کام کیا, اللہ والوں آ رہے ہیں, کیونکہ اور کچھ ہے نہیں, پیسے بڑے نا سر کم بھی نہیں ہے, آپشن نہیں ہے نا. آپ ایک یونیورسٹی گریجویٹ سے بات کریں, اس کی نوکری لگے گی 70,000 کی, ایسے وہ پراپرٹی ڈیلر کو کہے گا کیا ہے پین توڑی دیہڑی 2-2.5 لاکھ دی مہینے آرام نال لگ جائے گی, باتیں کرو اتنے چلیے. تسی کچھ نہ کرو سر, ٹائپ آؤ, ذرا اپنا سٹائل سیٹ کر لو, سوٹ موٹ پاؤ, 2-4 انگریزی دے لفظ بول لو, تسی بس بہ جاؤ, تھانوں میں 50,000 روپے تو ویسے دے دیا. یہ فیکٹ ہے, بیکاز آپ کی اس انڈسٹری میں پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے, جو ہم ابھی بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہم ٹیکنالوجی پہ ابھی بھی کام نہیں کرتے. ہماری 90% ڈیلرز کو اگر آپ دیکھیں گے نا, تو ان کے پاس خوبصورت گاڑیاں ہوں گی کروڑوں روپے کی, ان کے گھر کروڑوں روپے کے ہوں گے, ان کے ملبوسات, ان کی کپڑے شپڑے لاکھوں میں, ان کی گھڑیاں, ان کے جوتے لاکھوں میں ہوں گے. آج ان کو کہنا کہ سر 2 لاکھ کا سسٹم لے لیں, وہ کہیں گے اچھا ڈوئے کی ضرورت ہے دی, بیکاز ان کو آج ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگلے 5 سال بعد شاید ان کی ایک سیل بھی نہ ہو. ہم کیوں اس چیز کو اگنور کریں؟ بیکاز ہمیں اب پیسہ مل رہا ہے, جیسے جیسے نوکیا کے ساتھ ہوا, کوڈیکا کے ساتھ ہوا, آپ نے خود دیکھ لیا نا, ٹیکنالوجی سے پیچھے چلتے گئے, تباہ ہوتے گئے. ایک جائنٹ ختم ہو گیا. نوکیا جائنٹ تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ اینڈرائڈ آ کے مجھے وہ بالکل, کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ 30 فلمیں اور تصویریں کھنچوانے کے بعد ایک انلمیٹڈ کیمرہ رول آئے گا اور ختم ہو جائے گا. ختم. یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو کہ اس انڈسٹری پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں, اور یہ سب کچھ پچھلے 15 سال میں ہوا, یہ نہیں کہ یہ 70s کی کہانی ہے, ہمارے سامنے ہوا. سر اس وقت نا, جب ہم, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت اچھے سیلز پارٹنرز ہیں, جو کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ CRM پہ کام کرتے ہیں, لیڈ مینجمنٹ سسٹم کو سمجھتے ہیں, ان کے کام کرنے کا طریقہ, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی بھی کہتے ہیں اچھا میں اس کے پاس جاؤں گا, وہ مجھ سے ملے گا, میں اس کے پاس جاؤں گا, وہ مین ٹو مین جس طرح سیلنگ کرتے ہیں. تھوڑا سا میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ ایک طریقے کا ریل اسٹیٹ میں یہ ہے کہ آپ ویب سائٹس بناتے ہیں, انسٹاگرام فیس بک پیجز بناتے ہیں, ان کے اوپر پیسے لگاتے ہیں, بوسٹ کر کے لیڈ جنریٹ کرتے ہیں, ان پہ کالیں کرتے ہیں اینڈ یوزر کے ساتھ ڈائریکٹ. اور پھر ایک روایتی نیٹ ورک کا کام تھا کہ میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں, میں 50 پراپرٹی ڈیلرس کو جانتا ہوں, میں ان کو پروجیکٹ دیتا ہوں, وہ آگے 10 کو بتاتے ہیں, اور ایک پوری چین بنتی ہے, سارٹ آف سملر ٹو پیرامڈ اسکیم. یہ پیرامڈ اسکیم ہوتی نہیں ہے, لیکن اس طرح بن جاتی ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, شجاع بھائی اس پہ آپ روشنی فرمائیں, کہ میں نے چیز لی روپے کی, نیٹ ورک میں دی 100 روپے کی, 100 روپے نے دی ڈیٹ, کرتے کرتے جب تک وہ اینڈ یوزر کو پہنچتی ہے وہ 5 روپے کی ہوتی ہے. اور یہ اون اسی طرح کریٹ ہوتا ہے نا, ایسے ہی. اس کو اون, جو ہماری انڈسٹری میں اس کو اون کہتے ہیں کہ یار اس پروجیکٹ پہ اون چل رہا ہے, وہ بیسیکلی فیک ہوتا ہے. وہ یہ فیک ہوتا ہے کہ وہ جس طرح نا ہمارے, میں فیصلہ آباد میں, تو میرے ساتھ بڑے اچھے دوست تھے سوتر منڈی کے, وہ کہتے ہیں ہم گھر جاتے ہیں نا تو ہم اپنا سودا اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں, 100 والی چیز 120 میں, اور جب وہ صبح میں اٹھ کے جاتا ہوں نا تو اس سے 120 والی واپس لے لیتا ہوں, زبانی کلامی, اور مارکیٹ میں جا کے تو قسم خدا دی 120 دی لیے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی فیکس بیسیکلی اون ہوتا ہے. اس کو ہم سٹا بھی کہتے ہیں. سٹا بھی کہتے ہیں. اچھا, اب یہ اتنا پیک پہ جانے کے بعد اس وقت یہ حالت ہے کہ جس انڈسٹری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, آج آپ کوئی چیز اون پہ, تو کیا آپ آج ایکچوئل ویلیو پہ سے بھی نیچے بیچ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لوگوں کو آپ نے اون پہ پروجیکٹ پہ بیچا تھا, اس انڈسٹری میں بڑے اچھے پروجیکٹس اون پہ چل رہے تھے, نام نہیں لیں گے. ہاں نہیں لیں گے, کیونکہ لسٹ بہت لمبی ہے, ٹائم اتنا نہیں ہے. سر نام نہیں لیں گے, لڑائی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. آج وہ مائنس میں بک رہی ہوتی ہے. کیوں بک رہی ہوتی ہے؟ بیکاز وہ ایک ڈیلر سے دوسرے سے تیسرے میں جاتے جاتے وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے, اینڈ یوزر جب بیچنے جاتا ہے, بائر ہی نہیں ہوتا اس کا, جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اس انڈسٹری کی جو وہ ہائپ تھی نا, وہ ختم ہو گئی. جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پچھلے 3 سے 4 سال میں اس انڈسٹری نے جو ڈپ دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوگی, بٹ صرف ان جگہوں پہ جہاں پہ ایکچوئل پروجیکٹ ہوگا, آن گراؤنڈ پلاٹس ہوں گے, ہسٹری اچھی ہوگی ڈیولپر کی, اور اس کی جو ڈیلیوری ہے آن ٹائم ہوگی. ویسے آپ کے خیال سے اس تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2012-13 میں بڑی تیزی تھی, ہاں 18 نواز شریف کے دوسرے تیسرے سال تیزی تھی, عمران خان کے 2 سال تیزی تھی. آپ کے خیال سے اس پروسیس میں جو اب بائر ہے وہ ایجوکیٹ ہوا ہے؟ بیکاز مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب کسی کو
पुराने रिवायती तरीकों से मामू बनाना पॉसिबल नहीं है. अब फाइल नहीं बिक सकती. देखिए फाइल एक तो ये होती है ना, कागज तो हर फाइल में होती है. जो पेपर के अगेंस्ट जिसके पीछे कोई लैंड नहीं होती ना, हमारी इंडस्ट्री में फाइल उसको कहते हैं जी. एक तो होती है ना फाइल कागजों वाली, जी समझ वो तो गया. फाइल वो है. तो एक सारी बात है. एक फाइल होती है जिसका पेपर होता है बड़ा खूबसूरत, बड़ा शशकेदार किस्म का, बट उसके पीछे कोई लैंड नहीं वो होता. साथ बताते भी हैं इसके 10 सिक्योरिटी फीचर हैं. इसके 10 ये कॉपी नहीं हो सकता. हाँ, उसको अगर आप वो कौन सी रोशनी होती है उसमें देखेंगे, अल्ट्रा तो उससे लाइट निकलेगी. बट एंड ऑफ द डे वो सिर्फ पेपर की प्राइस होती है जो 350 क्या है. 350-400 को वो पेपर मिलता है. उस पर आप छपवाते जाएं. प्रिंटर ऐसे होता है कि आपके प्रिंट निकालते जाएं. उस प्रॉपर्टी को बेचना अब इम्पॉसिबल है. उसकी वजह यह है कि आज तक जितने भी फ्रॉड्स होने थे ना, वो लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिए, और हर दूसरा तीसरा बंदा इस इंडस्ट्री में डसा हुआ है. ऐसे ही है. अब हर बंदे के पास आप जाए ना, वो पहला क्वेश्चन ये करता है, आपके पास अप्रूवल है, दिखाएं. दूसरा क्वेश्चन, आपने अभी तक कितने प्लॉट्स बेचे होंगे. तीसरा, आप क्या ये जो प्लॉट मुझे बेच रहे हैं ये फिजिकल किधर है, एग्जिस्ट, दिखाएं मुझे, ऑन ग्राउंड दिखाएं. फिर उसके बाद जब आप उसके साथ डील कर लेते हैं, उसको पेपर दे देते हैं, फिर वो कमर्शियल मैप जो आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ LDA के, उसके साथ वो नंबर मैच करता है. देन वो जाके वो कहते हैं यार ये ठीक. अब एक ट्रांजैक्शन इस प्रोसेस के थ्रू हो रही है. अब होनी भी इस तरह चाहिए और हो भी इसी तरह रही है. ये तो आइडियल है कि 5, 6, 7 मुलाकातें हो, हर चीज़ वेरीफाई हो, ताकि जब क्लाइंट को चीज़ बेचें, असल में जब, क्योंकि मैं ये प्रोसेस किया हुआ है. मैं यही कहता कि आपने जो डील छोड़ी थी वो क्यों छोड़ी थी. जब एक जगह पे आप गए थे. जब आप क्लाइंट को चीज़ बेचते हैं ना, बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है. आप क्लाइंट की महीने मेहनत होते हैं, आपको पता है डील होगी, पैसा आएगा, तनख्वाह तो होती कोई नहीं थी. तो आप क्लाइंट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, अभी ख्वाहिश होती है. लेकिन डेवलपर अक्सर औकात हमारी इंडस्ट्री में आपके हथियार देता ही कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता. आपने कहानी घड़नी होती है. मैं कहानी बताता हूँ आपको सर. एक प्रोजेक्ट हम देखने गए, उसके सामने से ना एक रेलवे लाइन गुजरती थी. तो हमारा सेल एजेंट ब्रीफिंग दे रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे सामने वो ब्रीफिंग दे रहा है. वो क्लाइंट ने कहा कि रेलवे का तो बड़ा शोर होगा. कहना सर साड़ी गल हो गई है, वो पटरी इधरों शिफ्ट कर लगे ने. ब्रिटिश साम्राज्य ने रेलवे लाइन बनाई थी, आज तक हम और नहीं बना पाए, लेकिन इसको खत्म कर देंगे इस प्लॉट के लिए. तो अरे वहीं पे एक और सेल एजेंट आया हमारा लड़का, उसने कहा सर ये बकवास कर रहा है, ये रेलवे लाइन नहीं हिली, जो आप प्लॉट ले रहे हैं वो रेलवे से इतना दूर है, हम फिजिकली वहाँ जाके देखते हैं, आपको रेलवे का शोर नहीं आएगा. उन्होंने प्लॉट खैर खरीद लिया. लेकिन ये एक इंसिडेंट है, कई इंसिडेंट्स बहुत ऐसे फनकार है ना. असल में पता है क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट जो बंदा बेच रहा है ना, शायद वो ओनरशिप नहीं लेता. ये भी मैंने देखा है, बहुत से डेवलपर्स के पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो आते हैं, महीना 2 काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी बनाते हैं और निकल जाते हैं. ना उनके साथ रिटेंशन होती है पॉलिसी, ना उनके पास उनको फ्यूचर की ग्रोथ की कोई चीज़ होती है. अच्छे ग्रुप्स जितने भी आपको रियल एस्टेट में नज़र आएंगे, उनके साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे ना, वो पिछले 5-5, 10-10 साल से काम कर, ऐसे ही, तो वो कभी भी मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि मैंने इससे जाना नहीं है, और जो भी गलत बात करूंगा वापस कस्टमर मेरे पास ही आएगा. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ ये हमारी पहले बात हो रही थी कि मैंने आपको कहा था कि मैंने कभी किसी ऐसी सोसाइटी में काम नहीं किया जहाँ पे सेठ तक मेरी रसाई ना हो. और आपने से मुझे कहा था लेकिन बैंकिंग आप करते हैं क्योंकि वहाँ SOPs बने होते हैं. आपको मसलन अगर आप MCB में हैं तो आपको क्या नाम है उनका, निशात वालों का, जो उनके ओनर है, हाँ MCB के बारे में से मिलने की ज़रूरत नहीं है. एक बैंक के प्रोसीजर हैं. हमारी इंडस्ट्री के अंदर जितना कम तालीम डीलर के पास है, उतनी ही कम तालीम तकरीबन डेवलपर की होती है. ऐसा ही है. ये मैं ये नेगेटिव नहीं कह रहा, एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है. आपका जो डेवलपर है, क्योंकि आप ज़मीन की बहसियत और डेवलपर डीलर दोनों से बहुत हैविली इंटरेक्ट करते थे, नंबर 1 प्रॉब्लम क्या आती थी उनको समझाने के लिए कि ऑनलाइन पैकेज ले लें या ऑनलाइन मार्केटिंग करें. देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस वक्त ना जिन लोगों की पुरानी हिस्ट्री डेवलपमेंट के साथ चली आ रही है ना, उनकी सेकंड जनरेशन जो है ना, वो पढ़ी लिखी भी है और वो बिज़नेस को भी समझती है. मैंने आपको कहा कि पिछले 8 से 10 सालों में इस इंडस्ट्री में पढ़ा लिखा लोग आए हैं. अब आपको मैं 5-10 डेवलपर नाम जो इस लाहौर के जो टॉप के हैं ना, उनकी सेकंड जनरेशन काम कर रही है. कोई बाहर से पढ़ के आया है, कोई पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया. एक्सपोजर है उनका.
اس سے پہلے جتنے بھی ڈیولپرس تھے شاید اس میں 80 یا 90% وہ تھے جنہوں نے جو اسٹریٹ اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں نا جو بچپن سے اسی طرف شاطر وہ اسی طرح بنے تھے. ان کو ٹیکنالوجی سے کوئی غرض نہیں تھا, ان کو انڈسٹری کے نارمز کا کوئی پرواہ, ان کو کام تھا کہ یہ اس طرح سوسائٹی تو یہ روڈ کاٹتے ہیں, یہ ہوتا ہے اور ایک گئی. اور ان لوگوں نے بھی بڑا پیسہ کمایا بے پناہ. اب ہمیں جب مارکیٹنگ کمپنی جہاں پہ پہلے میں کام کرتا تھا اور اس کے بعد جب ہم لوگوں کو پیکیج سمجھاتے تھے نا, مجھے یاد ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو ہمارے کامن دوست ہیں, انہوں نے ہمیں آفس بھی گھسنے نہیں دیا. انہوں نے کہا زمین.com کیا ہے, اس سے تو زیادہ میں سیل کر سکتا ہوں, ان کو تو پتہ نہیں ہے لیڈ کیسے ہوتی ہے. اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے لاکھوں روپے لگائے, ان کو لیڈز بھی ملی بٹ اس کو یوٹیلائز کرنا ہی نہیں آیا, ان کو کنورٹ کرنا ہی نہیں آیا. لیڈز آئیں, ایک کال کی چھوڑ دی, اور اینڈ پہ پتہ چلا کہ ان کے پاس 20,000 لیڈز پڑی ہیں اور 3 ان کی جو ہے. حالانکہ یہ میتھمیٹکلی امپاسبل ہے, یا کہ 20,000 لیڈ اور 3 ڈیلیں ہوئی ہوں. دیکھیں جب آپ کا پورا سسٹم نہیں ہوگا کہ وہ لیڈ دوبارہ کس کو جائے گی, اس کو ری یوز کیسے کریں گے, اس کو کنورٹ کیسے کریں گے, کنورژن ٹارگیٹ کیسے ہوگا, تو آپ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں لوگوں کی ٹرینڈ دیکھیں, اب وہ مارکیٹنگ کمپنی جو زمین.com ہے اس سے بھی لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیوں اتنے مہنگے پیکیج لیں, ہم خود کیوں نہ. دیکھیں کریڈٹ کارڈ سب کے پاس ہے, آپ نے میٹا پہ جانا ہے, آپ نے گوگل پہ جانا ہے, آپ نے وہاں پے کرنا ہے, آپ نے اپنی ٹارگیٹ آڈینس سیٹ کرنی ہے, آپ نے لیڈ جنریشن سٹارٹ کر دینی ہے, آپ کا اپنا برانڈ ہے. اچھا پہلے نا کیونکہ انڈسٹری نہیں تھی, جب زمین آیا تھا تو ریلیونٹ بچے نہیں ملتے تھے جو یہ کام آتا ہوگا. اب آپ کو 1,00,000 سوا لاکھ 75,000 میں یہ بچے مل جاتے ہیں جو ان ہاؤس کام کرتے ہیں اور جو بہت شارپ ہوتے ہیں, 22-23 سال کے ہوتے ہیں, ینگ انرجیٹک ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ زمین اور گھرانہ یہ 2 انڈسٹری, یہ یونیورسٹیز ہیں ریئل اسٹیٹ کی, جہاں سے لوگ جنریٹ ہوتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں لوگ. بٹ یہ اچھے ڈیولپر کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ مزید ریفائن ہو جاتے ہیں, اور اگر یہ کہیں غلط جگہ پہ چلے جائیں تو یہ اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ یہ پوری انڈسٹری کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں, بیکاز ان کو ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. ڈیولپر ان کو اس طرح کا مل جاتا ہے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے, جو اس طرح الٹا پھیرنا سکھاتا ہے, بس وہ پھر ایسا چونا لگاتا ہے کہ وہ ساری زندگی لوگ جاتے ہیں. ایک جو جنرلی نا جب اچھا میں کیونکہ ایچن سے پڑھا ہوا تھا اور میں پراپرٹی کے کام میں گیا تو یہ کامن نہیں تھا ہمارے بیچ میں, تو ہر کوئی نا مجھے ایک بڑی نیگیٹو آئے سے دیکھتا تھا کہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ پھر جب 12, 13, 14 میں بہت پیسے اس فیلڈ میں آئے تو اس بندے نے مجھے فون کیا پراپرٹی کا مشورہ کرنے لینے. لالچ اوور ویلمنگلی ہر انسان میں ہوتی ہے, لیکن ہماری انڈسٹری اتنی بدنام ہوگی کہ ہم پیسے ڈبل کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے ڈیولپرز اور ڈیلرز نے یہ امیج دیا بھی, ہم نے دانستہ طور پہ کہا جناب ڈبل ہوتے ہیں پیسے, حالانکہ مجھے آپ کو پتہ ہے وہ 8.5 ڈبل ہوتے ہیں, لوگ ڈبل اس طرح نہیں ہوتے. اس وقت جو اپ ہل ٹاسک لیٹ سے اتحاد کو فیس ہوتی ہے, لیک سٹی کو ہوتی ہے, کئی اور ڈیولپرز ہیں, وہ کلائنٹ کو یہ ٹرسٹ نہیں دے پاتے کہ ریئل اسٹیٹ از اے 5 ایئر انویسٹمنٹ. ہم کلائنٹ کو پہلے دن سے بتا دیتے کہ آپ نے یہ پلاٹ خریدا ہے سن 2012 میں, سی یو ان 2016, اس سے پہلے فون مت کرنا, آپ نے کمٹمنٹ کیا ٹو بائی سم تھنگ. دیکھا دیکھی پراپرٹی کے ساتھ گاڑیوں کا آن بھی شروع ہو گیا, یہ بھی اسی ٹائم میں ہوا تھا. تو اس وقت جب آپ کا ایک لیٹ سے ایک سیلس ٹرینی آتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ینگ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, جاب ایسپیرنٹس ہوتے ہیں, تو اس کو آپ کیا گرومنگ اور ٹریننگ دیتے ہیں؟ دیکھیے میں اکثر جو ہے نا دوستوں میں بھی بیٹھ کے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں, ہماری انڈسٹری میں نا جو لوگ اس انڈسٹری میں آتے ہیں, اگر تو وہ ایز اے کریئر بلڈ کرنے کے لیے آئیں تو ان کے لیے نا اس انڈسٹری میں اتنی اپرچونیٹی, اس میں لرننگ بہت زیادہ ہے. وہ کیسے؟ یہ انڈسٹری نا بہت پری میچور اسٹیج پہ ہے, اس میں سسٹم بن رہے ہیں, ماڈلز بن رہے ہیں, آپ نئی انوویشنز لے کے آتے ہیں, آپ کو ایک ماڈل سمجھ نہیں آتی دوسرے پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح بھی ہم کہہ رہے تھے کہ فارمز آئے ہیں, پھر بکنگ فارمز آئے, پھر آن گراؤنڈ پلاٹس آ گئے, اس کے بعد 3D ویژولز آئیں گے, پھر اس کے بعد آپ کا بلڈ ہوم بنے گا. مطلب یہ اس طرح ٹیکنالوجی آپ انکریز کرتی جاتی ہے, پھر سسٹم بن رہے ہیں. یہاں پہ جو لوگ آ کے اس انڈسٹری, یہ اگلے 5 سال تک, 5 سے 7 سال, جب یہ میچور ہوتی جائے گی, لوگوں کو یہ ایجوکیٹ بھی اور ریفائن بھی کرتی جائے گی. یہاں پہ جب مجھے آج سے 6-7 سال پہلے جب ہم آتے تھے, میں جب ٹیلی کام, میں یونیلیور میں تھا, پھر ادھر اس سے پھر ٹیلی کام میں چلا گیا, تو ٹیلی کام سے جب میں ادھر آیا نا, آپ یقین کریں 8 سال پہلے کی بات ہے,
لوگوں نے مجھے کال کر کے گالی دی, تم پاگل ہو گئے ہو, کہ ٹیلی کام چھوڑ کے تھے ریئل اسٹیٹ میں جا رہے ہو, تم اپنے 18-19 سال کے کریئر کے بیڑا غرق کر دو گے, ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے کے بعد تم اب پلاٹ بیچو گے. سر وہ دن یاد ہے مجھے, جس دن میں نے جوائن کیا تو میرے پاس تقریباً 15 سے 20 کالز آئی, اور اس کے بعد جب 3-4 مہینے ہم نے بڑی محنت کر کے چیزوں کو اسٹریم لائن کیا, چیزوں کو دکھایا, یہ وہ سسٹم بن رہے تھے, پروموشنز مل رہی تھیں, ٹریولنگ ہو رہی تھی, پیسہ اچھا خاصا بن رہا تھا, وہی لوگ یار سی ویز لیتے جائیں, یار سی ویز بھیج رہا ہوں. ہمارے زمین.com میں 75% ٹیلی کام سے لوگ آئے. اوکے. پھر اس کے بعد بینک سے لوگ آئے, جتنے بھی بڑے بڑے بینکس ہیں. کیوں آئے؟ بیکاز لرننگ بہت زیادہ تھی اور پیسہ بہت زیادہ تھا. اچھا, ہمیشہ انسان, اور لوگ سمجھتے ہیں پراپرٹی کا کام تھوڑا ایکسائٹنگ بھی ہوتا ہے, آپ نئے سے نئے بندے کو. اچھا, اور پراپرٹی کا کام صرف بیچنا نہیں ہے. نہیں, پراپرٹی کا کام برانڈ بنانا ہے. پراپرٹی کا کام برانڈ کو مزید بہتر کرنا ہے, پلاننگز کرنا ہے. آپ ہائی رائز میں جا رہے ہیں تو آپ نے ان کے بائی لاز کے مطابق میکسیمم سیلیبل اچیو کرنا ہوتا ہے. آپ نے بائی لاز کو دیکھ کے اپنا پروفٹیبلٹی ROI بہتر کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ لیڈ مینجمنٹ سسٹم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, پھر مارکیٹنگ کے اوپر اسپینڈ کم کر کے, اور آپ اپنے جو آرگینک لیڈز ہیں اس کو کیسے امپروو کر. یہ ساری وہ چیزیں تھیں کسی انڈسٹری میں آپ کو نہیں سکھاتا کوئی. ہمارے یہاں پہ اب بھی لوگ آتے ہیں جو شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں نا, وہ تو 3-4 مہینے بعد وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ہم دیہڑی باز وہ دیہڑی باز کہتے ہیں. وہ چلے جاتے ہیں, وہ کسی جگہ بیٹھ کے کسی بینک میں یا کسی ٹیلی کام میں واپس نوکری میں چلے جاتے ہیں. جو لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے اور جو لانگ ٹرم سوچ کے آتے ہیں نا کہ جی 5 سال نوکری کرنی ہے, چیزیں سیکھنی, پھر اپنا بزنس کرنا ہے. سر 80% بچہ یہاں سے نکل کے نا اپنا بزنس کرے گا. یہ میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. ریئل اسٹیٹ کی نوکری کے بعد کوئی نوکری آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے یہاں پہ جو لوگ مینیجر اینڈ ابو ہیں نا, وہ کسی اور انڈسٹری کے ہیڈ سے زیادہ کما رہے ہیں. ہم نے جب اپنا دفتر بند کیا, جیسا آپ کو بتایا, تو ہمارے پاس جو لڑکے چھوڑ کے گئے, 2 زمین میں چلے گئے, کچھ بچے اور کمپنیز میں گئے, کچھ بچے ڈیولپروں کے پاس گئے, کچھ بچوں نے اور بزنس شروع کر دیا. پراپرٹی کا کام چھوڑ دیا لیکن بزنس شروع کیا. کوئی بھی وداؤٹ کمیشن یا لمٹ لیس ارننگ کے کام کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ایک ماڈل ہو جو فائنائٹ ہوگا, آپ کی تنخواہ لاکھ روپے ہے, فکس سیلری پہ کوئی نہیں جاتا, نہیں انٹرسٹیڈ. اچھا, آپ کی اس انڈسٹری کے علاوہ 90%, ہم ٹیلی کام میں تھے یا میں یونیلیور میں تھا یا بینکس میں تھا, بڑا لمیٹڈ کمیشن ہوتا ہے. اس کمیشن پہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, کیپ ہوتا ہے. اچھا, اس سے زیادہ آپ جا بھی نہیں سکتے. ہم ٹیلی کام میں تھے نا, تو ہم ریونیو 200% بھی لے جاتے تھے نا, ہمارا کمیشن کہیں نہ کہیں کیپ ہو جاتا تھا. بینک میں بھی کہیں نہ کہیں کیپ ہو جاتا تھا. یونیلیور میں تو تھا ہی نہیں کمیشن. تو یہ انڈسٹری ایسی ہے کہ اس میں جتنی محنت کریں گے, جتنا نیٹ ورک بنائیں گے, جتنا آنیسٹی سے کام کریں گے, جتنا آپ دوڑ دھوپ کریں گے, جتنی آپ کی ریسرچ اور ہوم ورک زیادہ ہوگا, جتنا آپ کو انڈسٹری کا نالج ہوگا, اتنا زیادہ کمائیں گے. اچھا, پھر جتنا زیادہ کمائیں گے آپ کی نیڈ اس سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے. آپ اپنے آپ میں چینج لائیں, آپ ٹیکنالوجی کو آپٹ کریں, آپ ٹیکنالوجی کو میکسیمم یوٹیلائز کریں پازیٹیو وے میں, آپ کی انکم اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. 2 سال بعد آپ کے پاس سارے ٹولز پورے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نہیں, اب یہ انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جہاں پہ نا مجھے اس سے زیادہ کمانا ہے. وہاں پہ بیڑا غرق ہوتا ہے جب آپ انلیگل اور انفیئر مینس ان نیچرل پروفٹ پہ جاتے ہیں. لیکن اگر میں آنیسٹلی بتاؤں, اگر ایک بندہ یہاں پہ محنت سے کام کرے اور یہ ساری چیزیں جو پہلے میں نے بتائی وہ کرے, آپ کسی بینک کے ہیڈ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. ایک بڑا بار بار سوال ہوتا ہے ہمارے سے, یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ میں یہی بڑا پاپولر ہے کہ ریل اسٹیٹ لوگ میٹر پہ پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے ہماری آڈینس سوال پوچھتی ہے, حالانکہ ہمارا موسٹلی سوشل پولیٹیکل کانٹینٹ ہے, کہ یہ کیا ہوتا ہے. ایک ماڈل آئی بلیو کچھ ڈیولپرز نے بھی انٹروڈیوس کیا, کچھ مارکیٹنگ کمپنیز نے بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ اپارٹمنٹ خرید لیں, آپ کا اتنا فکس رینٹ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, جب ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک برا ٹائم, آج سے کوئی 6-7-8 مہینے, ابھی بھی برا ٹائم ہے لیکن اس وقت بہت برا تھا, جب 20%-21% آپ کو ریٹرن انٹرسٹ ریٹ میں یا پروفٹ ملتا تھا بینک سے. جب لوگوں نے کنورٹ کیا اپنا پیسہ کہ جی ہم تو بینک میں رکھیں گے تو ہمیں 21% مل جائے گا, تو یہاں پہ ریئل اسٹیٹ سے ہی پیسہ نکلنا شروع ہوا. پھر جن ڈیولپرز نے, اور اس میں بہت سی بڑی مارکیٹنگ کمپنیز نے بھی بڑا زیادتی کی لوگوں کے ساتھ, کہ ڈیولپرز کو مجبور کر کے ان سے 10-12% اپروو کروا لیا کہ جی آپ 12% دیں, ہم کلائنٹس کو کنورٹ کر دیں گے بینک سے واپس اٹھا کے آپ کے پروجیکٹ کے اوپر. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, آپ نے 30% ڈی پی دی, 30% میں سے
15% DP یعنی ڈاؤن پیمنٹ. ڈاؤن پیمنٹ, یس, کسی بھی اپارٹمنٹ یا کمرشل کے لیے. اس 30% میں سے 15% مارکیٹنگ کمپنی نے لے لی اور ریمیننگ 15% ڈیولپر کو گئی. ڈیولپر کی اپنی ایک آپریشنل کاسٹ ہے, اس کی کنسٹرکشن بھی ہونی ہے. اس 15% سے کبھی بھی ڈیولپر اپنا ہائی رائز نہیں بنا سکتا. نہیں. اور اس کے بعد جب انسٹالمنٹ شروع ہوتی ہے, دا مومنٹ پہلی انسٹالمنٹ آتی ہے, آپ کو پہلا چیک دینا پڑتا ہے اگینسٹ اس کا رینٹل ییلڈ جو آپ نے اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ طے کیا, بیکاز آپ نے اس کو اپنی سیل میچور کرنے کے لیے ڈیولپر کو پھنسا دیا ہے کہ آپ نے ہر سال اس کو 12% دینا ہے اور منتھلی رینٹل دینا ہے اس کا. اب اگر فرض اس نے ₹1 کروڑ دیا ہے تو آپ کو 1,20,000 روپے پر منتھ دینا ہی دینا ہے. اسی قسط میں سے ڈیڈکٹ کر آپ نے ڈیڈکٹ کیا. اب وہ کیسے بنائے گا, ڈیولپمنٹ کیسے کرے گا؟ صرف کیونکہ بینک پیسہ جا رہا تھا, آپ نے بینک سے پیسہ نکالا, بینک نہ لے کے جانے کی وجہ سے اور اپنی سیلیں میچور کرنے کی وجہ سے آپ نے اینڈ یوزر کو بھی پھنسا دیا. ڈیولپر نے 6 مہینے پیسے دیے, 6 مہینے کے بعد اس نے روک دیا, اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی نہیں. ظاہر ہے وہ اس کا ایک پوائنٹ آتا ہے بریکنگ پوائنٹ پر, وہ کیا کرے گا؟ وہ بلون جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پھٹنا ہے. وہ رینٹل دے کے اس نے اس ماڈل کو بینکنگ ماڈل پہ شفٹ کر دیا. ایسے ہی ہے, وہ بینکنگ ماڈل شروع ہو گیا کہ جی پیسے لاؤ, رینٹل لے کے جاؤ, سال بعد آپ اپنا پیسہ بھی واپس لے جانا. نہ میں نے بنانا ہے, نہ تمہیں کوئی تکلیف ہے, نہ کچھ ہے. اب اس سے کیا ہوا ہے, جو اینڈ یوزر ایکچوئل میں جس کو وہ گھر یا اپارٹمنٹ یا کمرشل چاہیے تھا وہ بھی بیچارہ رول گیا. یعنی بلڈنگ میں 100 یونٹ بکے, 30 اینڈ یوزر تھے, 70 انویسٹر تھے. اب وہ 30 کو ملے گا, وہ 30 کے پیسے بھی وہ انویسٹر لے گیا منتھلی جو رینٹل میں. اور ایک ٹائم آیا کہ ان کی بھی انویسٹمنٹ رک گئی, ان کے بھی جو منتھلی ان کو رینٹ ملتا تھا وہ بھی رک گیا, اور ساتھ میں جو اینڈ یوزر تھا وہ بھی بیچارہ ڈیلے کی وجہ سے مر گیا. آئی تھنک اس کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اس میں کنزیومر بینکنگ اتنی ہے نہیں. مثلا کہ ہماری ہاؤس مارگیجنگ نہیں ہے, کوئی اس طرح چیز اویلیبل نہیں. یہ جو ابھی عمران خان نے اسکیم نکالی تھی اس کا کیا نا, نیا پاکستان کی گھروں کی, اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک نئی کلاس آئی تھی, جوائنٹ فیملی سسٹم میں ابھی بھی کام کرتے ہیں, 2-3 لاکھ روپے بائٹ سیلری ہے, جو لونز لے کے گھر بنا رہے تھے 15 سال 10 سال کے لیز ٹائم کے اوپر. تو ہمیں لگا تھا کہ ابھی ایک نارمل پریکٹس ہو جائے گی بینکس کے لیے, فار سم ریزن بینکس اس میں اتنا انٹرسٹیڈ نہیں ہے. دیکھیں وہ جو اس وقت بھی جو عمران خان کی اسکیم آئی تھی نا, اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا تھا, اس میں ہم بینکس کو لیڈز دیتے تھے, بینک کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹ ہوئے تھے اور ہم ان کو لیڈز دیتے تھے. ہم نے 1000 لیڈز دی. جب ہماری میٹنگ ہوئی نا ایک دفعہ ایک بہت بڑے بینک کے ساتھ کہ ہم نے آپ کو 1000 لیڈز دی ہیں, تو آپ نے کیا کیا, اس میں صرف 2 بندوں کو ڈسبرسمنٹ ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا تھی, جو ریکوائرمنٹ تھی بینک کی وہ پوری نہیں ہوتی تھی, اور جب پوری ہو جاتی تھی تو اس کی جو ان کے جو SOPs تھے وہ اتنے سخت ہوتے تھے کہ وہ اس کو وہ فلفل ہی نہیں کر سکتا. نہ ڈیولپر کرتا تھا, نہ ڈیلر کرتا تھا, نہ کلائنٹ کرتا. ہم نے وہ یہ کیا کہتے, وہ کہتے تھے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ کہتے تھے MM عالم پہ آپ نے گھر لینا ہے, یہ میرے اپرووڈ ایریا ہے, لیکن لینا بھی 30,000 کا. اب آپ خود بتائیں, مطلب ڈیفائنڈ ایریا, ان کے نا کیٹیگریز ہوتے ہیں کہ A کیٹیگری B C, اتنا آپ کو لون ملے گا, آپ کو اتنا لون ملے گا. اگر نہیں اپرووڈ ایریا کے بغیر آپ کو لون ڈسبرس ہی نہیں ہو سکتا, آپ کا اپروو کیس ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اپرووڈ ایریا کون سا, جو لاہور کا سب سے مہنگا ایریا. اچھا پھر اس کے بعد کیٹیگری کیا ہے کہ جی آپ نے اگر لینا ہے تو آپ کی پہلے پراپرٹی آپ کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے, آپ کی سیلری 1 لاکھ ہونی چاہیے, آپ کے اوپر کوئی کریڈٹ کارڈ کا لون نہیں ہونا چاہیے. مطلب وہ اتنا ٹف کرائٹیریا, اس کو ٹائٹ کرتے گئے, وہ ٹائٹ کر کے. تو میں 1000 لیڈ کے بعد چیک کرتا تھا, 2 ڈسبرسمنٹ ہوتی تھی, میں نے وہ کانٹریکٹ ہی ختم کر دیتا. میں نے کہا یار میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے اگر بینکس کو فری ہینڈ دیا جائے تو اس کام میں وہ انوالو ہونا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بینکس کے پاس جو لینڈنگ ہے نا, وہ ابھی تو گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ اپنی تھوڑی سی نا پرائیویٹ سیکٹر پہ, ابھی تو گورنمنٹ کو ہی دیتے ہیں نا سارا پیسہ ہی سرکار, لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا پرائیویٹ ایک پورشن دیا کہ 20% ہے یا 15% وہ آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی دیں گے. چلو مارکیٹ میں پیسہ آئے گا, اس کا دیکھیں میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں, جتنے بھی وائٹ کالر جاب کرتے ہیں نا, جابین اسپیشلی, یا کہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں لوگ کام کرتے ہیں, ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اپنا گھر ہو. ہاں, اگر یہ ریگولیشن تھوڑی سی اچھی کر لیں اور اس کی کوئی کرائٹیریا ایسا کر لیں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا جو اچھی کمپنیز ہیں جن کا ریکارڈ اچھا ہے, جن کی سیلریز تھرو بینک جا رہی ہیں, جو بھی کرائٹیریا بنائے, ان کو تھوڑا سا بھی ریلیکس کر دیں, کیونکہ ابھی سنگل ڈیجٹ میں تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جنوری میں.
تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کے گھروں کی کوانٹٹی بھی بڑھ جائے گی, آپ لوگوں کی جو کیپیسٹی, جو اب ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہمارے جی جو گھروں کی کم مطلب بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے 1 کروڑ سے زیادہ, اگر آپ صرف فائنینسنگ ہی ریلیکس کر دیں اور ان لوگوں کو جو ایلیجیبل ہیں, آپ کی آٹومیٹکلی مارکیٹ کے اندر جو 70 انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گی, آپ کے بینک سے لون بھی آنا شروع ہو جائیں گی. بٹ ایسے لوگوں کو جو کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں, بٹ وہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, پروفیشنل کسی آرگنائزیشن میں کام کریں, اس کا کریئر اچھا ہو. اس کا انٹرسٹنگ ہے, یہ کہتے ہیں ہم آلریڈی فارچونر یا کوئی بھی بڑی گاڑی بھی ہو, میں چھوٹی کی نہیں بات کرتا, جو ہائی اینڈ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں ان کو ہم دیتے ہیں لیزنگ ماڈل پہ, اور لوگ قسطوں پہ وہ لیتے ہیں, لوگ اس کی پیمنٹیں کرتے ہیں, وہ گاڑیاں ٹریڈ بھی ہوتی ہیں. تو یہ ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے, اٹس ناٹ لائک کہ نہیں کرتا. 6 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ مہینہ قسط بھی لوگ سر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا 26% پہ تو کوئی بھی آپ سے لون نہیں لے گا نا. تو اب آپ خود دیکھیں نا, سوئسائڈ والی بات ہے. پچھلے 6 مہینے پہلے اگر آپ دیکھیں, یہ تو اللہ خوش رکھے اس گورنمنٹ کو, کچھ نہ کچھ انہوں نے چیزوں کو سنبھالنا شروع کر دیا. ادروائز 26% پہ کون آپ سے لون لیتا, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت کنسٹرکشن کاسٹ کیا تھی, جو آپ کا پروجیکٹ 2500-3000 میں بنتا تھا وہ 8,000 پہ پہنچ گیا تھا پر اسکوائر فیٹ کے حساب سے. تو دیکھیں آپ کے نا تو انوائرمنٹ ہی ختم ہو گئی تھی, آلموسٹ آپ بالکل فارغ ہو چکے تھے. اب جس طریقے ہمیں کیوں اس انڈسٹری میں ریئل اسٹیٹ میں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آگے بوم اور بہترین ٹائم ہے اس وقت, کیونکہ آپ کی ٹریجیکٹری نیگیٹو ہے, ریئل اس کی انٹرسٹ کی مائنس میں آ رہی ہے, ڈاؤن ورڈ ہے, ساتھ میں کنسٹرکشن کاسٹ ریڈیوس ہو رہی ہے. اوکے, مطلب جو چیز آپ پچھلی 6 مہینے پہلے 7,500-8,000 میں بنا تھے, اب وہ 5-5.5 میں بننا شروع ہوئی. اب تو اس اسموک کی وجہ سے اینٹیں تھوڑی سی مہنگی ہو گئی, یہ 2-3 مہینے کا یہ برا ٹائم ہے. یہ جیسے گزرتا ہے آپ کی کنسٹرکشن سپیڈ چیک کرنا, بیکاز اب لون بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ بینکس بھی, میرے سے خود 2 بینکس نے کل رابطہ کیا کہ جی ہم کوئی MOU سائن کرتے ہیں, ہم آپ کو نا ہاؤس جو لون ہے اس کے لیے ہم کوالیفائی کرا دیتے ہیں آپ کو پروجیکٹ کو, بیکاز آپ کا اپرووڈ پروجیکٹ ہے, ڈیولپڈ ہے, آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں, ہم آپ کے کسٹمرس کو لون دے دیتے ہیں, ہم یہاں پہ ایک بوتھ بنا دیتے ہیں. میں نے کہا جو موسٹ ویلکم. اب بیکاز بینکس کو بھی پتہ چل گیا کہ 12-13% پہ 10% پہ لوگ لون لے لیں گے. ہاں جی, اور پہلے بھی انڈسٹری میں چلتا تھا. اب یہ کرائٹیریا تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے اور اپرووڈ سوسائٹیز کو نامینیٹ کر دیں نا, میرے خیال میں یہ انڈسٹری پھر سے آئی تھنک ایک اور فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ بینکس کا جو پیسے کا حجم ہے وہ اکثر ریل اسٹیٹ ایجنٹس نہیں سمجھتے. لیٹس سے بحریہ کی سکسیزفل لانچ ہوتی ہے, وہ 5 ارب اکٹھا کرتے ہیں, 10 ارب اکٹھا کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اکیلا ایک ہی بینک ایک ہی مہینے کے حلے میں یہ لون اپروو کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ اگر بینکس کا پیسہ انڈسٹری میں آتا ہے تو ہم نئی اونچائی پہ جا سکتے ہیں, جو ہمارے لیے فورسین نہیں ہے, اور اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری مڈل کلاس ہوگی. ایسے ہی ہے, اس میں کالا پیسہ نہیں آ رہا ہوگا, وائٹ منی آ رہا ہے, وائٹ منی چینل میں جائے گا, وائٹ کالر کو جائے گا. سر ایک دفعہ نا شبر زیدی سے بھی گپ شپ لگی تھی, تو ہم اکثر فورم پہ جاتے, تو میں نے کہا جس بندے کے پاس 2 پلاٹ ہیں نا, 2 پلاٹ, ایک پلاٹ پہ اس کو لون دے دو, ایک اس کو کہو کہ یار یہ سیکورٹی میں مارگیج رکھ لے, آپ کے 90% لوگ جو ہے نا گھر بنانا شروع کر دیں گے. صرف یہ کرائٹیریا دے دو, اور ان کو کہو کہ بھائی جان سال میں جب آپ نے گھر بنانا ہے بائی آل مینس یہ ہم آپ کو لون دیتے ہیں, جیسے آپ لون گھر بنا لیں گے سال میں, اس کے ساتھ آپ ایک کانٹریکٹ کر لیں, رینٹل کانٹریکٹ پہ لے جائیں, اس طرح ہی آپ کے آٹومیٹکلی گھر بننا شروع ہو جائیں گے. جن آپ DHA میں آپ نے بڑا کام کیا, 90% ڈیلرز کے پاس 2-3 پلاٹ ان کے نام پہ ہے کہ نہیں ہے. اچھے ٹائم میں لوگوں کو جب انسینٹیو اچھے ملتے تھے وہ کیا کرتے تھے, پلاٹ خرید دیتے تھے. اس طرح ہی آج آپ پرمیشن دے دیں, آپ کا ڈیلر جو ہے نا وہی بلڈر بن جائے گا. اس طرح ہی صرف کیا ہے, ایک میکانزم, ایک سسٹم, اور اس کے اوپر چیک بلڈ کرنا ہے. جب بھائی اس پہ اب ہم آتے ہیں ایک مشکل سوال پہ, اس پہ اکثر جو ہوتے ہیں ڈیلر حضرات یا ڈیولپر حضرات وہ پھنس جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو سوسائٹی کی اچھی سوسائٹیوں کے اندر, سوسائٹی کی 4 دیواری کے اندر تک تو پلاننگ بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن جس شہر میں وہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اس شہر کی اوور آل پلاننگ بہت بری ہوتی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے لاہور جو ہے وہ گرینری آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی, ایک اوور آل ال پلانڈ شہر بن گیا, اللیگل لیگل سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایک ہیپ ہیزرڈ چیز بن گیا. کراچی کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے. بلکہ ابھی میں ریسنٹلی اسلام آباد بھی گیا ہوا تھا, تو وہاں بھی مجھے نظر آ گیا تھا کہ پلانڈ سٹی جو ہے اس حد تک ہے, اس تو بعد دا چل رہا ہے, لائی جا رہا ہے. جب کوئی بھی بڑا ڈیولپر ہوتا ہے یا بڑے ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں, گورنمنٹ اداروں سے ملتے ہیں, سرکار کا کوئی پلان ہوتا ہے لارج اسکیل پہ یا نہیں ہوتا؟ نہیں, دیکھیں ماسٹر پلان تو ہر سٹی کا بنتا ہے,
اور ماسٹر پلان تو مینڈیٹری ہوتا ہے. اب 2025 کا ماسٹر پلان جس طرح ہے, ہمارے یہاں پہ نا ماسٹر پلان کو فالو نہیں کیا جاتا. امپلیمنٹیشن کا ہمیشہ دیکھیں, ہمارا قانون اور یو کے کا قانون آلموسٹ سیم ہی ہے, تقریباً نہیں, وہی قانون ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہوگا, کامن لا چل رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیزیں آپ یہاں کرتے ہیں کیا وہاں کر سکتے ہیں؟ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں وہاں؟ نہیں. کیوں؟ بیکاز امپلیمنٹیشن. کیا آپ کسی جگہ پہ ون وے پہ گاڑی چلا سکتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں. یہاں پہ آپ کو ابھی آپ کے آفس کے باہر میں دکھاتا ہوں ون وے پہ کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیا وہاں پہ آپ تصور کر سکتے ہیں سگنل, ریڈ سگنل پہ کراس کرنا؟ سر آپ اپنے اب جاتے ہوئے دیکھنا کتنے گاڑیاں اور بائکس. نہیں, واپسی پہ 2 تو میں نے توڑنے خود, مجھے پتا ہے آلریڈی. میں مشورہ دوں گا ویسے حرکت نہ کریں. لیکن دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس قانون ہے, ہمارے پاس ماسٹر پلان ہے, بٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جس طرح بھی میں کہتا ہوں کہ روڈا جو ہے نا, یہ شاید لاہور کے لیے بلیسنگ ہے, ٹو بی ویری. جو اس کا براج والا پارٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. بلیسنگ کیوں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ روڈا کو ڈکلیئر نہیں کریں گے نا, تو وہاں پہ اتنی اللیگل ڈیولپمنٹ اور سوسائٹیز بن جائیں گی کہ جو عذاب ہو جائے گی مزید لاہور کے لیے. راوی پہ آلریڈی قبضہ ہوا ہے, آپ جا کے دیکھیں. آپ کیوں دیکھیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, لاہور کو اگر آپ ٹوئن سٹی نہیں بنائیں گے نا, جس طرح لاہور اسلام آباد پنڈی ہے, آپ کے جو انفراسٹرکچر ہے نا, آپ کا 1122 کہاں تک جائے گا؟ قصور تک کیسے جائے گا؟ پاسبل نہیں ہے. آپ کے ہاسپٹل جو ہیں گنگا رام یا جنرل ہاسپٹل, وہ کیا قصور تک کس طرح سرو کرے گا؟ پورے ڈسٹرکٹ کو سرو نہیں سرو کر سکتا نا. پھر آپ کی جو سیوریج ہے اور واٹر لیول ہے, اگر وہاں پہ آپ پراپر سسٹم نہیں بنائیں گے, یہ آپ کا ہر مہینے آپ کا واٹر لیول نیچے جا رہا ہے. واٹر ٹیبل تو بہت نیچے, واٹر ٹیبل آپ کا نیچے جاتا جا رہا ہے. تو بھائی یہ بیسٹ آپشن ہے اس وقت کہ آپ روڈا کو ایز اے ٹوئن سٹی ڈکلیئر کر کے اس پہ 100% فوکس کریں. آپ کے پاس اور کوئی پاکٹ ہی نہیں ہے, اور آپ کی لاہور کی جو پاپولیشن ہے وہ 4% کے حساب سے پر ایئر بڑھ رہی ہے. پھر امیگریٹ جو جتنے بھی جو کہتے ہیں اس کو چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں, رورل ٹو اربن جو آپ کی امیگریشن ہے وہ کتنی ہے؟ بہت زیادہ ہے. آپ کا ساہیوال سے لے کے آپ کا اوکاڑا, دیپال پور, قصور, ادھر سے آپ چلے جائیں گجرانوالا, یہ سارا. سر جس بچے نے ایجوکیشن کے لیے لاہور 80% بچوں نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے, 90% ہاسپٹل کے لیے لوگ ادھر ہی آتے ہیں. آپ کی جو بھی شاپنگ ہوتی ہے لوگ ادھر ہی کر کے جاتے ہیں. ایون فیصل آباد ساہیوال سے لوگ آتے ہیں, موٹر وے پہ آتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, یہاں پہ بھی گھر ہے. اچھا, یہ نقصان ہے ویسے موٹر وے بنانے کا, ہم نے سیالکوٹ تک کنیکٹ کر دیا ہے, آگے سے ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اس سے کیا ہوا ہے, اس سے لاہور کے اوپر زیادہ پریشر بلڈ ہوا ہے باقی سٹیز کی نسبت. اس سے جو یہ جو پوری کی پوری یہ پوری سٹی کو اگر آپ نے آج بھی بچانے کا پلان کر لیا نا, اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ ایک ساتھ میں ایک نیا جو آپ کے پاس مور دین 100,000 ایکڑ ہے, اس کو بلڈ کریں, اس کو امیجیٹلی ڈیولپ کریں. لاہور 4 لاکھ ایکڑ پہ کرنٹلی, 1 لاکھ ایکڑ اور ایڈ ہو جائے. لیکن ادھر ایک بات بنتی ہے اسموگ کے حوالے سے. یہ جو کرنٹ ہماری اسموگ ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے جو ہم ایک کانکریٹ جنگل بنائی جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی اسموگ اب ایک میری آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے, لیکن ہمیں کہیں پہ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی اس کو حل کرنے کے لیے. نہیں, آواز دیکھیں, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم والا سین ہے. شارٹ ٹرم تو آپ آرٹیفیشیل رین کر دیں, آپ لاک ڈاؤن کر دیں, آپ 8 بجے بازار بند کر دیں, آپ سیٹرڈے ورک فرام ہوم کر دیں, یہ شارٹ ٹرم ہے, لیکن یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. سر پرماننٹ سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی انڈسٹری کو باہر نکالیں, انڈسٹریل زونز میں لے کے جائیں, آپ اپنی وہیکل کو ایک لمٹ لگا دیں. سر آپ خود بتائیں, مطلب ماشاء اللہ سے آپ جب لاہور کی روڈ پہ جاتے ہیں, آپ کو 1902 والی سائیکل گاڑی بھی ملتی ہے, جو شاید میرے خیال میں ہمارے دادا محترم نے بھی چلائی ہوگی وہ گاڑی, وہ بھی چل رہی ہے گاڑی. سر کہیں نہ کہیں لائف آپ ریسٹرکٹ کر دیں گے جی, اس کے بعد گاڑی آپ لاہور میں انٹر نہیں کر سکتے. لنڈن والا کام کر دیں آپ, زون وائز فی لینا شروع کر دیں. ہاں, ہم لنڈن میں آپ ایک زون میں گاڑی لے کے نہیں جا سکتے, ایسے ہی ہے. اس ماڈل کی جو آپ کی الیکٹریکل کار ہے اس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. تو یہ دیکھیں, ان چیزوں کو یہ انپاپولر ڈیسیجن لینے پڑیں گے, اس سے یہ آپ کی. اچھا, پھر دوسرا, جن سوسائٹیز کو آپ نے گرین بیلٹ
7% دیتے ہیں جو آپ کے گرین ایریا کے لیے آپ اس کے لیے چھوڑتے ہیں ہارٹیکلچر کے لیے. اس کے اوپر مزید ڈینس قسم کی آپ وہاں پہ پلانٹیشن گرین بیلٹ نہ کریں, وہاں درخت لگائے لوگ درخت نہیں لگاتے سر. دیکھیں آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ایز پر بائی لاس وہ تو آپ پوری کر رہے ہیں, بٹ اس بائی لاس کو چینج کر لیں نا. حالات خراب میں آپ اس کی اگر پہلے ایک کنال میں 5 درخت لگتے تھے اب 20 درخت کر دیں, ایٹ لیسٹ آپ کا 5 سال بعد تو کم از کم یہ جو لیول ہے ریڈیوس ہو جائے گا. اچھا شجاع بھائی, انٹرسٹنگلی لاہور میں تو بہت پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہماری باقی پنجاب ہے, ایک باقی پنجابیوں کا گلا رہتا ہے کہ جی ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, جو بھی چیف منسٹر آتا ہے وہ لاہور دے کلر چیف منسٹر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے ان ایریاز میں جانے کے لیے. تو آپ نے کبھی کوئی منصوبہ پلان بنایا ہے اس طرح کا؟ بالکل. دیکھیں ہمارا ایک تو اتحاد کا نا لاہور کے اندر 3 پروجیکٹس ہیں اس وقت. اچھا. 2 رائمنڈ روڈ میں ہے, ایک ہمارا جیا پگا میں. اوکے. اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے 4 پروجیکٹس رحیم یار خان میں بھی ہیں. رحیم یار خان؟ یس. اس میں سے ایک جو اتحاد گارڈن فیز 1 کے نام سے ہے وہ 95% سولڈ آؤٹ, اور اس کے اندر اس وقت 400 سے زیادہ فیملیاں بھی رہ رہی ہیں. اوکے. اچھا, وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی اسٹینڈرڈ جو آپ کو لاہور میں ملتا ہے, انڈر گراؤنڈ وائرنگ. لیکن رحیم یار خان کی کیا فیزیبلٹی تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ بیسیکلی جو ہمارے اونرز ہیں, جو اسپانسرز ہیں, دے بلانگس ٹو رحیم یار خان. اوکے. تو وہ وہاں پہ تو ان کی اپنی لینڈ تھی, وہیں سے انہوں نے وہاں پہ اچھی سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا, وہاں پہ لیونگ بہتر کی. جس طرح ہم کہتے ہیں بحریہ نے ہمیں, رحیم یار خان میں اس وقت ایکچوئل میں بلکہ ساؤتھ پنجاب کی ٹاپ کی سوسائٹی آپ کو وہی اتحاد گارڈن کی. اسی طرح اب ہم پلان کر رہے ہیں باقی شہروں میں, لائک سیالکوٹ اس وقت ہماری انشاءاللہ نیکسٹ ود ان فیو منتھس ہم سیالکوٹ میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ہمارا فیصل آباد اور اسلام آباد کا پلان ہے. تو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور کیونکہ رسپانس اچھا مل رہا ہے, ڈیلیور ٹائم سے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے, تو ہم نے اب ایکسپینشن پلان شروع کر. اچھا, یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ بیکاز آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر ایریا کا اپنا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا ٹیم یا اتھارٹی لگتی ہے, اور ان پہ کوئی سینٹرلائز اتھارٹی نہیں ہے. یہ ڈفرینس ان رولز ہوتا ہے, اس سے ڈفرینس ان اسٹینڈرڈ آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے, کیوں نہیں آتا. دیکھیں ہر جگہ پہ جب بائی لاس چینج ہوتے ہیں تو یا وہ بہتر ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. 2 ہی آپشن ہے. تو جہاں پہ بائی لاس ریلیکسڈ ہیں وہاں پہ ڈیولپر کو فائدہ ہوتا ہے, جہاں پہ بائی لاس ٹائٹ ہے وہاں پہ ڈیولپر کو نقصان ہوتا ہے, بیکاز اس پہ ویسٹیج اس میں ایکسپینس ہو جاتی ہے. تو ہر جگہ پہ ہمیں رحیم یار خان میں بھی ہمارے ادھر کے بائی لاس ڈفرینٹ ہیں, اگر ہم لاہور دیکھیں تو وہ ڈفرینٹ ہیں, ہم اب سیالکوٹ جا رہے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں, مطلب لوگ ایل ڈی اے کو موسٹ ایل ڈی اے کو, بٹ وہاں پہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو ان کی سمجھ میں آتی ہے وہ اپلائی کرتے ہیں, جو سمجھ نہیں آتی وہ بھی نہیں. علاقے کا روایتی ٹچ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ سین ہے, وہ ہر ایریا کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے, ابھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینشن, اب ایکسپینشن کا ماڈل بھی ہم نے ایک بڑا مزے کا, کہ ہم کسی کے پاس اگر لینڈ ہے نا, اس لینڈ کے اوپر ہم جے وی کر لیتے ہیں. اوکے. اور اس جے وی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس لینڈ ہے اور وہ براؤن ایریا میں ہے اور اس کی اچھی کوانٹٹی میں ہے, اس کے ساتھ ہم جے وی کر کے ان کو ڈیولپمنٹ, وہاں پہ ہم اپنی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں ہم ایک جوائنٹ وینچر کر کے وہاں پہ پروجیکٹ کنسیو کر لیتے ہیں. ابھی جس طرح, اور یہ بڑی ایکسپینشن اسی طرح سے ہماری بڑی تیزی سے, یعنی کہ کمپلیٹ رسپانسبلٹی اپنے پیسے بھی لیتے ہیں, ساتھ پارٹنر رکھ لیتے ہیں, آسان الفاظ میں لوگوں کو بتانے کے لیے. اس طرح آپ ریپڈلی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور دیکھیں ہر جگہ پہ اچھے برانڈ کی ضرورت تو ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا برانڈ مل جائے اور جو ڈیلیور بھی کر دے, اور اس کی آپ کی وہاں پہ لیونگ بھی بہتر ہو, تو دیکھیں بندے نے اسپینڈ کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ جب ڈائیو آئی تھی تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت مہنگی ہے, اس کی ٹکٹ تو بہت مہنگی, کون سفر کرے گا, اور اس کی ٹکٹ ملتی نہیں تھی. نہیں, بیکاز لوگ پیسہ لگاتے ہیں اپنی کمفرٹ کے لیے, کوالٹی آف سروس کے لیے. تو جب آپ کوالٹی دیں گے نا اور تھوڑا سا مہنگا بھی دیں گے تو لوگ پیسہ. لیکن ڈیوو کو ایک اور فائدہ ہوا, نیازی نے اپنی سیٹیں بہتر کر دی, کوالٹی اوور آل انڈسٹری کی بہتر ہو گئی. اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کمپٹیشن اتنا ٹف ہونا چاہیے کہ آپ کے اینڈ یوزر کو فائدہ ہو. اور اس کے لیے جب آپ ایک اچھی, دیکھیں آپ نے اگر ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا نا, شجاع بھائی جس طرح تسی گلا کر رہے ہو نا, ڈیولپر تونوں کاٹ دینے مینو, میری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے سر. بیکاز دیکھیں میں نے پھر کہا کہ اب وہ والا ٹائم ختم ہو گیا جہاں پہ آپ نے رینڈرز بیچنے ہوتے ہیں. اب آپ رینڈرز نہیں بیچ سکتے. اب مطلب سمجھ گیا. رینڈر سے مطلب ہے کہ جو ایک 3D امیج کمپیوٹر پہ دکھایا جاتا ہے نا, اب آپ کو اصلیت بیچنی ہے. اب آپ آن گراؤنڈ ایکچوئل فوٹیج دکھا کے بیچ سکتے ہیں, رینڈرز نہیں بیچ سکتے. تو اسی لیے جہاں پہ ڈیولپر تگڑا ہے, جس کی نیت صاف ہے, جو ڈیولپمنٹ کرتا ہے, جو لوگوں کے پیسے جو لے کے امانت سمجھ کے لگاتا ہے,
وہ آگے چل سکتا ہے, ورنہ خدا حافظ ہے. شجاع بھائی آپ سے, کیونکہ میں بھی پراپرٹی سے ہوں, ہم باتیں تو کرتے رہیں گے, لیکن آپ نے بہت قیمتی وقت لیا ہے. بہت شکریہ آپ کا آنے کا. آئی ہوپ آڈینس کے لیے لرننگ کرو ہو کہ ایک انڈسٹری آپریٹ کیسے کرتی ہے, اس کے اندر پرابلمس کیا ہوتے ہیں, ایشوز کیا ہوتے ہیں, کہاں پہ انڈسٹری کی اپنی غلطی ہوتی ہے, کہاں پہ ریگولیٹر کی غلطی ہوتی ہے, کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں فراڈ اوائڈ کرنے کے لیے, اور آج بھی انڈسٹری میں جان اور سکت ہے. اسی طرح کی اور سیریز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے مختلف انڈسٹریز کی, کیونکہ نہ تو صرف آپ کو سوشو پولیٹیکل کامنٹری دینے کی ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بزنس نالج بھی دیں. شجاع بھائی آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.